السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد خبیب القادری مدنہ پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں قادری تحقیق سینٹر۔ آج کی آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر کے آئے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا کھاتے ہیں، کیا کھا کر کے زندہ رہتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا رکھا ہے کہ وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں توانائی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق آج گفتگو ہوگی اور ایک بہت سلگتا ہوا مسئلہ حل کیا جائے گا، جس کو بہت سے خطبہ نے اپنی خطابتوں میں بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت امین القادری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جب حج کے دن ہوتے ہیں، ایام حج ہوتے ہیں، حاجی حج کے لیے مکۃ المکرمہ و مدینۃ المنورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیمہ میں جاتے ہیں، تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام بکروں اور دوسرے جانوروں کی تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور بکروں میں ایک اتنا منافع کما لیتے ہیں کہ پوری سال تک اس کے ذریعے سے وہ اپنی خرچہ کرتے ہیں، اپنے تمام اخراجات کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کی تحقیق میں جانے سے پہلے آپ اس واقعہ کو سن لیجئے علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کی زبانی، اس کے بعد میں کچھ بات آگے بڑھاتے ہیں، اس کے بعد تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن خضر کو مل گئے آب حیات، اس لیے وہ زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں۔ ابھی بھی یہ زندہ ہیں اور سال میں ایک مرتبہ یہ حاجیوں کا جب حج کا موسم آتا ہے تو مینا میں یہ وہاں بکروں کا اور جانوروں کا بزنس کرنے آتے ہیں، اور ان حاجیوں سے یہ سال بھر کا اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر ان کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں اور عمر زیادہ ہے نا، تو پھر اس کا اثر بھی ہے، لیکن اکثر یہ دریاؤں کے آس پاس ہوتے ہیں، سمندروں کے آس پاس۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا سید امین القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ بکروں کی اور دوسرے جانوروں کی تجارت کے ذریعے سے مال اکٹھا کر لیتے ہیں، منافع کما لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی پوری سال کی گزر بسر کرتے ہیں۔ اس تحقیق میں جانے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں اور آپ کی کیا ذمہ داریاں دی ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ آپ ولی ہیں، اور آپ کو اللہ نے علم کشف عطا فرمایا ہے اور بہت سے علوم عطا فرمائے ہیں، اور اکثر محدثین و محققین کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نبی ہوں یا ولی ہوں، اس ٹاپک پہ اپنا موضوع نہیں ہے۔ اپنا موضوع یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ تو اس تحقیق میں جانے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں جان لیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام کیا ہے۔ تو سنیے، حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ اور آپ کے والد کا نام ملکان ہے۔ آپ کا لقب خضر ہے۔ خضر یہ تینوں اعرابوں سے پڑھا جاتا ہے، تینوں کا پڑھنا صحیح ہے۔ آپ کا لقب خضر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس بنجر زمین پر قدم رکھتے تھے، جہاں پر بھی آپ کا قدم شریف پڑتا تھا وہاں سے سبزہ اگ جاتا تھا، اس وجہ سے آپ کا لقب خضر پڑ گیا۔ آپ کی دراز عمر کی وجہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی ہے۔ آب حیات کے متعلق، حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کچھ تفسیروں کی عبارتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو چنانچہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مشرق و مغرب کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے، یعنی حضرت سکندر ذوالقرنین کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ تو وہ چشمہ حیات تک پہنچے اور انہوں نے بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پایا۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر خزائن العرفان پارہ نمبر 16 سورہ کہف زیر آیت 86۔ اور اسی طرح علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب
عجائب القرآن و غرائب القرآن صفحہ نمبر 161 پہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، جمہور کا یہی قول ہے کہ آپ ابھی بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کی درازی عمر کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام بکروں کا اور دوسرے جانوروں کا بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے جو سید امیر القادری صاحب نے اپنے بیان میں بولی ہے، تو اس کی تحقیق میں چلتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جو اہل سنت کے امام ہیں، قابل تعظیم ہیں، جن کے فتاوے ہماری راہ روشن کرنے کے لیے کافی ہیں، آپ فرماتے ہیں، جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بے شک حضرت خضر علیہ السلام باحیات ہیں، آپ کو تصرفات خشکی و دریا دونوں میں حاصل ہے، ہر سال حج کو تشریف لاتے ہیں، بعد حج ایام آب زمزم شریف پیتے ہیں، وہی سال بھر تک ان کے کھانے اور پینے کو کفایت کرتا ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 22۔ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایام حج آتے ہیں، حاجی حج کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام بھی مکہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاجی جب حج کر لیتے ہیں، آپ بھی حج کر لیتے ہیں، تو جب حج سے لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام آب زمزم پیتے ہیں، یعنی زمزم کا پانی پیتے ہیں، تو وہ پانی آپ کو پینا پوری سال کے لیے کفایت کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اپنے فتاوی رضویہ فرماتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ امین القادری صاحب فرماتے ہیں کہ بکریاں بیچتے ہیں، بکرے بیچتے ہیں، جانور بیچتے ہیں، پوری سال کا خرچ کرتے ہیں، اس سے کھانا پینا نکالتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ آب زمزم پی لیتے ہیں اور پوری سال کے لیے کفایت کرتا ہے۔ ایک چیز اور آپ اس میں سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر وہ تجارت کریں گے، بکروں کا بزنس کریں گے، تو وہ پیسہ کہاں لے کر کے جائیں گے اور اس پیسے سے کیا خریدیں گے؟ اس کے بارے میں آپ سوچنا، یہ ہماری تحقیق تھی، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔